اس خطے کی پہچان، اس خطے کی شان، اس خطے کی آن، جن کے بارے میں قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تھا، سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں ان کی بات کرنے لگا ہوں کہ جو حجویر کا سید ہے اور امتوں کو اس مرد قلندر پہ ناز ہے۔ صرف اس امت کو نہیں ہے، امتوں کو، مخدوم امم، امتوں کا مخدوم وہ حجویر کا سید ہے جو افغانستان سے چلا۔ اور میں اگر اس طرح تعارف کرواؤں تو کچھ یوں ہوگا کہ جو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے وہ اس ہستی کو کہتا ہے کہ ناکِ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، اور جو اپنا جنتی دروازہ کھول کے بیٹھا ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ اس ہستی کا تعارف کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ میری چوکھٹ پہ مرادیں لے کے آتے ہیں، اگر پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے تو بابا فرید کا باب مراد یہی ہے۔ بابا فرید کا باب مراد یہی ہے کہ جب فرید کو کوئی مراد چاہیے ہوتی ہے تو پھر وہ داتا گنج بخش علی حجویری کی چوکھٹ پہ آتا ہے۔ میں تعارف شاید صحیح طریقے سے پیش نہ کر سکوں، یہ وہ ہے، یہ وہ سید ہے کہ جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے کہا، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت۔ وہ کہتا ہے کہ اس پنجاب کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، جب میرے داتا کے قدم لگ گئے ہیں اب ساری دنیا میں یہ لاہور داتا کی نگری کے نام سے مشہور ہو گیا۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ اقبال کہتا ہے کہ میری زندگی کی صبح اسی مرد قلندر کی وجہ سے تاباں اور روشن ہے۔ تو یہ سید حجویر افغانستان میں رہنے والا، اچھا یہ مٹی بہت زرخیز ہے، بہت اولیاء کرام یہاں سے آئے ہیں افغانستان سے۔ افغانستان کا مشرقی شہر ہے غزنی، جس کا نام ہے، شہر کا نام ہے غزنی۔ وہی داتا پیدا ہوتے ہیں، وہی ولادت گاہ داتا ہے افغانستان کا شہر غزنی۔ وہاں حسنی سید ہیں، آپ حسنی، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے 8 واسطوں سے میرے داتا امام مولا کائنات کے بیٹے ہیں، 8 واسطوں سے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بادشاہ آئے لیکن ظلم کے پہاڑ ڈھاتے رہے، جب داتا آیا تو پھر لاہور کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو جب آپ شہر لاہور میں داخل ہوتے ہیں تو راوی کے اس کنارے بھی ایک قبر ہے، اور جب راوی کراس کرتے ہیں تو اس کنارے بھی ایک قبر ہے۔ اس کنارے جو قبر ہے وہ لوگوں کے سروں پہ حکومت کرتا رہا ہے، لیکن جب آپ ادھر آتے ہیں تو اس کنارے جو ڈیرے لگا کے بیٹھا ہے وہ لوگوں کے سروں پہ حکومت نہیں کرتا رہا، اس کی حکومت لوگوں کے دلوں پہ رہی۔ اب وہ جس کی قبر ادھر ہے وہ جب دنیا سے گیا تو اب اس کی قبر پہ فاتحہ کوئی پڑھے تو بڑی بات ہے، ورنہ شام ہوتے ہی اندھیرے چھا جاتے ہیں، ظلمتیں چھا جاتی ہیں۔ اور ادھر جو مزار ہے، میرے حضور فرماتے من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ، کہ جو محبت آل محمد میں مر گیا اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہے۔ تو جو بھی محبت آل محمد میں مر جائے اس کی قبر رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بن جاتی ہے۔ تو جو خود ہی آل محمد ہو، جو خود ہی علی کا بیٹا ہو، جو خود ہی نبی کے خانوادے سے ہو، جس کا شجرہ نسب
8 واسطوں سے مولا علی تک پہنچتا ہو، اور جس کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے مولا علی تک پہنچتا ہو۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے سلاطین میرے داتا کے حضور آئے قدموں پہ۔ یہ جو شیخ ہندی کا مزار ہے یہ نائب حاکم لاہور تھا۔ جب میرے داتا حضور کی خدمت میں آیا تو داتا کے فیضان نے جب تصرف فرمایا تو پھر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آج جو گدی نشین ہے، کیونکہ داتا حضور کی تو اولاد ہی نہیں ہے، وہ شیخ ہندی کی اولاد ہی آپ کے مجاور اور گدی نشین ہے، اور شیخ ہندی کا مزار آج بھی احاطہ داتا گنج بخش میں موجود ہو کے دنیا کو بتا رہا ہے، لوگوں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ شیخ ہندی کا مزار کہتا ہے کہ اگر پیسوں کے ساتھ قبر بنتی داتا حضور کے قدموں میں تو لاہور کے گورنر کی بن جاتی، پاکستان کے کئی وزیر اعظم گزرے کسی کی بن جاتی۔ شیخ ہندی کی قبر پکار پکار کے کہتی ہے کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ گھر میں علم پڑھا لیکن علم کی پیاس بہت زیادہ تھی، صرف 1-2 نہیں، داتا حضور نے علم حاصل کرنے کے لیے 10 ملکوں کا سفر کیا۔ شام گئے، عراق گئے، آذربائیجان گئے، ماوراء النہر گئے، عرب ممالک میں گئے، 10 ملکوں میں علم حاصل کیا، اور صرف شہر خراسان میں میرے داتا گنج بخش 300 مشائخ اور بزرگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھے۔